شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی قاسم قاضی شیئر کر رہے ہیں۔ قاسم قاضی کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سعودی عربیہ الریاض کا رہنے والا ہوں، وہیں پر میری جاب تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، جہاں پر ہم لوگ جاب کرتے تھے وہیں پر میری اکوموڈیشن بھی تھی، رہائش تھی میری وہیں پر۔ میں اپنے انکل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے سامنے مجھے اسموکنگ کرتے وقت اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے اس ٹائم سگریٹ پینی تھی۔ تو میں سگریٹ پینے کے لیے اپنے روم سے نکل کر باہر چلا گیا، اور وہاں پر آرام سے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگ گیا۔ رات کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک 3 فٹ کا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی میری طرف بیک سائڈ تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد اتنا دراز ہو گیا کہ اس کا جو سر تھا ایسا لگ رہا تھا وہ آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا کہ ایک اتنی چھوٹی ہائٹ والا آدمی ایک دم سے آسمان جتنا لمبا ہو گیا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور سیدھا بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب میں کمرے میں واپس آیا تو انکل سو چکے تھے۔ وہ اے سی روم تھا، اس کے باوجود مجھے وہاں پر خوف کے مارے اتنی گھبراہٹ اور گرمی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ ساری رات وہاں پر اس دروازے پر دستک دیتا رہا، اور وہ دستک کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی۔ انکل سے میں نے 1 سے 2 دفعہ پوچھا تو ان کو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور اکثر وہاں پر میں بیمار رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں، اس جگہ پر میں جب بھی جاتا تھا تو میں وہاں پر بیمار رہتا تھا۔ پھر میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، میں نے نئی جگہ پر جاب سٹارٹ کر دی۔ اللہ کا شکر ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، جیسے بہت سے لوگ یہ وش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنات کو دیکھیں، ہمارے سامنے جنات آئیں، تو کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں مت سوچا کریں۔ یہ چیزیں اگر انسان کو ایک دفعہ نظر آ جائیں تو اس پر اگر وہ اپنا آپ ظاہر کر دیں تو پھر انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں، ان سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو قاسم قاضی نے ہمارے ساتھ شیئر کی سعودی عربیہ سے۔ بہت شکریہ قاسم قاضی آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو لوگ بھی پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جو لوگ بھی میری آواز سنتے ہیں، پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ غیر مرئی مخلوقات کو دیکھنے کا جو کچھ لوگوں میں شوق ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیں، اللہ سے رحم مانگا کریں۔ اگر یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہوتی تو کبھی بھی ان کے اور ہمارے درمیان پردہ نہ ہوتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے نانا جی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 60-70 سال پرانی ہے، جب میرے نانا جی بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ میرے نانا جی جہاں پر رہتے تھے، جہاں پر ان کی جاب تھی، اس جگہ کا نام تھا ہماچل پردیش۔ پہاڑوں کا وہ علاقہ تھا جہاں پر میرے نانا جی کی جاب ہوتی تھی۔ وہ سارا راستہ پہاڑوں کا اور جنگل کا وہ راستہ تھا۔ نانا جی سیٹرڈے نائٹ کو گھر آیا کرتے تھے، سیٹرڈے سنڈے وہ گھر گزارا کرتے تھے، فرائیڈے نائٹ کو وہ گھر کے لیے نکل پڑتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، نانا جی واپس آ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ نانا جی جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ کافی زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ نانا جی اپنی گاڑی پر تھے، ان کی نظر پڑی تو جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہاں پر ایک سڑک تھی، اس کے بالکل باہر کونے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ نانا جی نے جب ٹائم دیکھا، کافی رات کا ٹائم تھا، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس ویرانے میں، اس جنگل کے پہاڑوں کے علاقے میں یہ بوڑھی عورت کون ہے جو رو رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑی اپنی جو گاڑی تھی وہ آہستہ کر لی، وہ آواز سننا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو،
کوئی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی۔ نانا جی کے پاس اس وقت کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر آ رہے تھے۔ نانا جی کہتے ہیں میں گاڑی سے باہر نکلا اور میں نے اس بوڑھی عورت کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دیں۔ جیسے ہی میں نے اس بوڑھی عورت کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دیں، وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ کھانے کی چیزیں لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے وہ عورت غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اس جگہ سے بہت زیادہ خوفناک اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب نانا جی نے یہ منظر دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آئے اور تیزی سے گاڑی کو چلاتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے اتنا فاسٹ ڈرائیو کیا کہ وہ آدھی رات کو ہی گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو نانی جی انہیں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئیں کہ اتنی رات کو یہ کیسے آ گئے۔ تب نانا جی نے ان کو ساری بات بتائی کہ میں فلاں فلاں راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کھانا مانگ رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں دیں، وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ تو پھر جو نانا جی کی امی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ پر ایک بہت بھیانک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ دن کے ٹائم تو لوگوں کو نظر نہیں آتی، مگر جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا ہے وہ ان کو روکتی ہے اور پھر نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے جو تم وہاں سے بچ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد نانا جی کبھی بھی دوبارہ وہاں سے رات کے ٹائم نہیں آیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو گھر آنا ہوتا تھا وہ ڈے ٹائم آیا کرتے تھے۔ یہ میرے نانا جی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ لسنرز، پرانے وقتوں میں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھیں، کیونکہ تب آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے وہ دور ہی بہت عجیب تھے، لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی گاؤں کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے ہیں۔ وہاں پر گاؤں ایسے ہیں اکثر رات جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگی ہم لوگوں کی زندگی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ لوگ اگر جلدی سوتے ہیں تو جلدی جاگتے بھی ہیں، اس وجہ سے وہاں پر بہت جلدی خاموشی اور ویرانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر اگر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد سلیمان شیئر کر رہے ہیں۔ محمد سلیمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے دوست وقاص کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست وقاص کہتا ہے کہ اس کو عادت تھی رات کے ٹائم ٹہلنے کی، واک کرنے کی۔ اکثر وہ ٹہلنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ جہاں پر وہ چہل قدمی کرتا تھا یا واک کرتا تھا وہاں پر کچھ شاپس بھی بنی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ رات 1 بجے کا ٹائم تھا تو اس نے سوچا کہ میں تھوڑی سی واک کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلا، واک کرتے ہوئے آگے گیا تو اس طرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر 2 قبریں بھی تھیں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں وہاں سے گزر رہا تھا ایک دم سے مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں نے غور کیا تو کوئی لڑکی رو رہی تھی اور اس کی رونے کی آوازیں انہی 2 قبروں کی طرف سے آ رہی تھیں۔ وقاص نے یہ چاہا کہ میں آگے ہو کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کون رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں ان رونے والی آوازوں کے تعاقب میں اس طرف بڑھا تو وہ آوازیں بہت زیادہ خوفناک ہو گئیں اور وہاں پر 1 سے زائد لڑکیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں جو ہی ان شاپس کی طرف بھاگنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت زیادہ دراز قد کی کوئی مخلوق کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقاص نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرئی مخلوق کو دیکھا جس نے اپنا آپ ظاہر کیا، وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ تم وہاں پر روڈ پر بے ہوش ہو گئے تھے، تمہارے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی کہ میں ٹہلنے کے لیے وہاں پر گزر رہا تھا اس جگہ سے جس طرف وہ قبریں ہیں، تو وہاں سے مجھے پہلے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے ان پر غور کرنا چاہا تو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر دیا۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ اس کے بعد میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر وہ جو اس کے گھر والے تھے، وقاص کے گھر والے، ان کو ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پر وہ 2 قبریں ہیں وہ جگہ آج سیب زدہ ہے۔ یہ بہت رات کو وہاں پر واک کر رہا تھا، وہاں پر چل پھر رہا تھا، تو وہ جو مخلوق تھی، غیر مرئی مخلوقات، وہ جو جنات تھے، انہوں نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا اور اس کو متوجہ کیا اپنی طرف۔ جب یہ ان کی طرف بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنا آپ اس پر ظاہر کر دیا۔ پھر دوبارہ کبھی بھی وقاص اتنی رات کو وہاں پر واک کرنے نہیں گیا۔
یہ میرے دوست کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو اس نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد سلیمان آپ کا۔ لسنر، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ میسیج بھی دیا ہے، رات کے ٹائم آپ کہیں سے بھی گزر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، گھر واپس آ رہے ہوں یا کسی جگہ پر جا رہے ہوں، پیدل ہوں یا کسی وہیکل پر ہوں، کہیں سے بھی آپ لوگوں کو رونے کی آواز آئے، کہیں سے بھی آپ لوگوں کو ہنسنے کی آواز آئے، کہیں سے بھی آپ لوگوں کو کسی کے پکارنے کی آواز آئے، تو وہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ جو لوگ ان چیزوں کو سن لیتے ہیں اور ان کی طرف پھر متوجہ ہو کر ان کی طرف چل پڑتے ہیں تو وہ انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی ویرانے میں سے بھی کوئی آواز آئے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ جو چڑیل ہوتی ہے، ڈائن ہوتی ہے، اگر یہ کسی انسان کو آواز دے اور انسان اس کی آواز کا جواب دے دے تو وہ اسی ٹائم اس کا دل نکال لیتی ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے ہمیشہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عامر کہتے ہیں میں میاں والی کا رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دوست سے ملنے گیا ہوا تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ جیسے میں گھر واپس آ رہا تھا تو بہت زیادہ سناٹا تھا۔ میرے دوست کا گھر جس طرف تھا وہاں سے ہم لوگوں کا گھر کافی زیادہ دور تھا اور راستہ بھی کافی زیادہ ویران تھا، کیونکہ سردی کے موسم میں سناٹا بہت جلدی ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کا جو ایریا تھا وہ بہت زیادہ گنجان آباد نہیں تھا۔ جب میں اپنے دوست کی طرف سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جس روڈ سے میں پہلے آیا تھا وہ کافی زیادہ بہت زیادہ دیر لگ جاتی تھی وہاں سے گھر آتے ہوئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں نئے راستے کی طرف سے جاتا ہوں۔ مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور میں سائیکل پر تھا۔ میرے دوست نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ اگر میں دوسری طرف سے جاؤں گا تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا اس کے بتائے ہوئے راستے پر۔ جیسے ہی میں اس کے گھر سے تھوڑا ہی دور گیا تو وہ ایک بہت لمبی سی سڑک تھی، اس کے اوپر کچھ پرانے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ جو کوارٹرز ہیں وہاں پر ابھی بھی یہ جو گورنمنٹ آفیسرز یا ملازمین ہوتے ہیں وہ رہتے ہوں گے۔ جیسے میں ان کو کراس کرتا گیا وہ سارے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ تقریباً میں نے 7 سے 8 کوارٹرز کو جب کراس کیا اس سے آگے ایک بہت بڑا پلے گراؤنڈ سا تھا۔ وہاں پر کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، وہ بالکل روڈ کے ساتھ ہی کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس کو کراس کیا تو آگے ایک اور کوارٹر ہی تھا، لیکن اس کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، شاید وہ کوئی پرانا کوارٹر تھا۔ ابھی میں تھوڑا سا اس گراؤنڈ سے پیچھے ہی تھا تو وہاں پر بہت زیادہ روشنی مجھے دکھائی دی، ایسا لگ رہا تھا وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا جب میں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، تو میں مدد کی سینس میں جو میں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی میں اس طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے وہ آگ جلتی دیکھی میں اس آگ کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں سے کوئی دھواں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ آگ بہت زیادہ جلتی ہوئی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس آگ کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ جیسے میں اس کے قریب جاتا جا رہا تھا وہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں اس ٹوٹے ہوئے کوارٹر کے پاس پہنچا وہ آگ بالکل بجھ چکی تھی۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا کوارٹر تھا جس کی باہر والی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اندر آواز بھی دی کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے اور یہ آگ جل رہی ہے۔ میری بات کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی ہنس رہا ہے، جیسے کسی عورت کے ہنسنے کی مجھے آواز سنائی دی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی بھی ہوئی اور تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ یہاں پر کون ہنس رہا ہے۔ ابھی تو یہاں پر آگ جل رہی تھی، میں ابھی اس حیرت سے باہر ہی نہیں نکلا تھا۔ اپنی آنکھوں سے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر جب وہ بجھ گئی اور وہاں پر دھواں بھی نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ آگ لگی ہوتی، اور پھر وہ ہنسنے کی آواز۔ میں سائیکل سے اترا اور تھوڑا سا آگے جھانک کر اس دیوار سے اندر دیکھنے لگا۔ جیسے میں نے اندر دیکھا اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر ایک عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جو بالکل دروازے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے ایک کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ جو پلے گراؤنڈ تھا وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں، ان روشنی میں اس کوارٹر کو دیکھا جا سکتا تھا۔ جب میں نے دیکھا وہ عورت ہنس رہی تھی، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ابھی یہاں پر آگ چل رہی تھی اور تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت بھاری آواز میں یہ کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی آواز ایک دم سے بدل گئی۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، میرا پاؤں ایک اینٹ کے ساتھ ٹکرایا اور میں گر گیا۔ جیسے میں
اٹھ کر دیکھنے لگا، وہ بالکل اس دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت بہت زیادہ بھیانک چہرے والی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل جلا ہوا تھا اور آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ اس کا جو نوز والا حصہ تھا وہ وہاں پر ایک بہت بڑا سوراخ سا تھا اور دانت بھی بہت لمبے لمبے تھے۔ جب میں نے اتنے خوفناک چہرے والی ایک عورت کو دیکھا، میں نے فوراً سے اپنا سائیکل لیا، چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی میں سائیکل پر بیٹھ کر سائیکل کو چلا رہا تھا، پہلے میرے پیچھے سے بہت زیادہ ہنسنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک کالے رنگ کا کتا میرے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ وہ کتا بہت زیادہ تیزی سے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میرے سے بھی جتنا تیز سائیکل چلایا جاتا تھا میں نے وہ سائیکل چلایا۔ پتہ نہیں وہ روڈ کہاں جا کر ختم ہوا، میں نہیں جانتا۔ جب میں آگے آیا تو وہاں پر کچھ دکانیں ابھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں ایک دکان پر چلا گیا، میں نے وہاں سے پانی لے کر پیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ جو شاپ کیپر تھا میرے سے یہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تمہارے پیچھے کوئی چور لگ گئے ہیں؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے اور ایک کتا میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ کتا اس دکان تک میرے پیچھے آیا۔ اس شاپ کیپر نے بھی باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے پانی پیا، تھوڑا سا سانس لیا، اس سے راستہ پوچھا، اس کا یہ کہنا تھا یہاں پر جو گورنمنٹ کوارٹرز ہیں ان میں سے جو گراؤنڈ کے دوسری طرف کے کوارٹرز ہیں وہاں پر ایک بہت بھیانک چڑیل کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کوارٹرز اب ویران ہو چکے ہیں۔ جو کوئی بھی رات کے ٹائم وہاں سے گزرتا ہے وہ چڑیل ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اکثر ان کوارٹرز میں آگ جلتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ میں نے بھی اس کو یہی باتیں بتائی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں وہاں سے نکلا اور میں نے فوراً اپنا سائیکل چلایا اور اس سے راستہ پوچھا اور گھر کی طرف آنے لگا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا، ابھی میں اپنے دروازے پر ہی تھا، میں زور زور سے گیٹ نوک کر رہا تھا۔ جیسے ہی میرے ابو نے دروازہ کھولا، میں گیٹ بند کرنے لگا تو اسی کالے رنگ کے کتے کو تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے میں نے اپنے گیٹ کے پاس سے دیکھا۔ میں پھر چیخیں مارنے لگ گیا۔ میرے گھر والوں نے میرے اوپر دم وغیرہ کروایا، خود دم کیا پہلے۔ ان کو میں نے جب ساری بات بتائی تو مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے، ان سے بھی دم کروایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل جنات کے پاس چلا گیا تھا۔ جب انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تو یہ ان کے قریب تھا، اس وجہ سے وہ آپ لوگوں کے گھر تک آئے ہیں۔ کافی دن میں بیمار رہا، مجھے بہت سا بخار رہتا تھا اور جب بھی میں رات کے ٹائم سوتا تھا تو میرے کانوں میں اس عورت کی آواز گونجتی تھی، کبھی ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر میں ٹھیک ہونے لگ گیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا اور پھر وہی جو اللہ والے تھے جن سے میں نے دم کروایا تھا ان سے ہی لے کر ایک تعویذ بھی گلے میں پہن لیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جس کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ لسنرز، کبھی بھی یہ میں نے آگ کے بارے میں بھی سنا، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اکثر ریالٹی شوز میں بھی دکھاتے ہیں جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو آگ کی شکل میں بھی رہتی ہے۔ کبھی وہ ایسا لگتا ہے جیسے بال ہوتے ہیں، فائر بال، اور کبھی باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آگ ہے کسی جگہ پر جل رہی ہے لیکن اس کا دھواں نہیں ہوتا، اس کی کوئی گرمائش نہیں ہوتی اور نہ ہی اس جگہ پر اس کا کوئی نشان ہوتا ہے۔ ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسے راستوں سے گزرا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوریز سینٹر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں یہاں UK میں ایک ڈینٹسٹ تھا، تو اس کا جو کلینک تھا وہاں پر ایک لڑکا کام کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا جہاں پر کلینک تھا بہت اچھی وہ جگہ تھی اور لوگ بھی بہت زیادہ سیٹسفائیڈ تھے ہم لوگوں کی سروس سے۔ ہم لوگوں کے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کی ایک بڑی عجیب سی نیچر تھی، وہ بہت جلدی ہی سٹاف کو گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی ان کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی تھی فوراً سے کلینک کو بند کرنے کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابھی ڈاکٹر صاحب واپس نہیں آئے تھے اور ہم لوگوں نے ابھی کلینک بند نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پر اکیلا ہی صفائی کر رہا تھا۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کی ساری مشینری سیٹ تھی، ایک دم سے اس روم میں سے ایسی آواز آنے لگی جیسے اس مشینری کو بار بار کوئی آن آف کرتا ہے، اس کی آن آف ہونے کی ایک آواز ہوتی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوگا، میں جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ ابھی میں باہر سے صفائی کر رہا تھا، اس کمرے کی طرف تو میں گیا ہی نہیں۔ ایک دم سے وہاں سے ایسی آوازیں آنے لگ گئیں جیسے وہاں پر 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ آوازیں میں سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ 2 آدمی ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی وہاں پر نہیں تھے، میں اکیلا ہی تھا اور میرے علاوہ وہاں پر کوئی ہیلپر بھی نہیں تھا۔ جیسے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا وہاں پر لائٹ آف تھی۔ جب میں نے لائٹ آن کی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا،
اور وہ جو مشینری تھی وہ بھی بند پڑی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے جو کچھ میں نے دیکھا میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً سے اس کلینک کو بند کر کے گھر واپس آ گیا اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو 2-3 دن کے بعد یہ ساری بات بتائی۔ اس کے بعد میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا کیونکہ میں نے غیر مرئی مخلوقات کو اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک ولاگر کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ولاگر بھی UK کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ جو ولاگر تھا وہ بہت سے مختلف علاقوں میں جا کر ولاگنگ کیا کرتا تھا، بڑے بڑے خوبصورت پلیسز پر جایا کرتا تھا، ان کو ڈسکور بھی کرتا تھا اور ان کی ولاگنگ بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک آئرلینڈ پر گیا اور وہاں پر اس کا 2 سے 3 دن کا سٹے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے بہت زیادہ خوبصورت سین دیکھے، ایسے میں نے جگہ پر جا کر ولاگنگ کی، وہ سارے علاقے بہت خوبصورت تھے۔ جس دن تیسرا دن تھا میں اپنے ہوٹل سے نکل کر کافی آگے جا چکا تھا۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ پرسکون جگہ تھی۔ میں وہاں پر بیٹھ کر میں نے پہلے وہاں پر ولاگنگ کی اور وہیں پر ایک جگہ پر بیٹھ کر میں اپنی جتنے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، ریکارڈنگ کی تھی، ان کی ایڈیٹنگ کر رہا تھا وہاں پر بیٹھ کر۔ ایک دم سے میرے سامنے والے درختوں کے پاس سے مجھے کچھ ہلچل سی محسوس ہونے لگ گئی، جبکہ میں وہاں پر سارا دن سے موجود تھا اور وہاں پر ولاگنگ کر رہا تھا۔ اس کے دوران مجھے وہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تو شام ہوتے ہی وہاں پر کون تھا؟ میں نے ٹارچ کی مدد سے کافی زیادہ دیکھنا چاہا کہ مجھے کوئی نظر آ جائے۔ جیسے میں ان درختوں کے پاس گیا تو وہاں سے کسی کے باقاعدہ رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ رونے کی آوازیں بہت زیادہ خوفناک تھیں۔ پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کوئی جانور رو رہا ہے یا کوئی انسان رو رہا ہے، وہ کس قسم کی آوازیں تھیں۔ جیسے وہ رونے کی آوازیں اور ڈراؤنی ہوتی گئیں، وہ چیخوں میں بدل گئیں اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں کے پاس سے بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کچھ خواتین مجھے بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا کیمرہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے ہوٹل واپس آیا، اور وہاں پر آ کر میں نے مینیجر سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ شاید وہ میری حالت دیکھ کر سمجھ گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اس نے پوچھنا بھی چاہا مگر میں نے نہیں بتایا۔ وہ ولاگر کہتا ہے اس کے ویری نیکسٹ ڈے میں وہاں سے واپس آ گیا اور دوبارہ کبھی بھی ایسے پرسرار علاقوں میں نہیں گیا۔ یہ کچھ سٹوریز تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔